اللہ الرحمن الرحیم. جی اقول على طول الحکمت لأنه لو كان الجزء حقا فليكن قائمة منها جزءان فالوتر لا يكون ثلاثة بالحمار ولا اثنين بالعروس بل بينهما فبطل الجزء فثبت الاتصال فلازم الاتحاد حقيقة لأن المتباينين لا يتصلان بل يتماسان كما قال ابن سينا فافهم ان هذا صالح عزيز. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مسئلہ چل رہا ہے کہ ماہیت مطلقہ موجودہ فی الخارج ہے. اس پر جو دلیل دی یا اس پر اعتراض کر دی ہے. مولانا محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں حکمت کے طریقے پر. میں کہتا ہوں ہوں اس کتاب تو ویکھنا نال بریکٹ بھی لگے تو پہلے ایک بار وہ متن پڑھ پھر اگے شرح تے چلیے بینا پہ. میں کہتا ہوں اہل حکمت کے طور طریقہ پر میں کی آنا وا ہوں سنو کہ اگر ہو جز وہ جز جو متجزی نہیں ہوتی. جز جو ایک جز ایسی ہے جڑی اگے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. اگر یہ ایسی جز حق ہو کیا ہو تو اب ہم فل تکن یعنی فل تفرض پس فرض کیا جائے گا زاویہ قائمہ کی. اے جڑا ہے نا دائرہ بنا کے نا تے وچوں تکاتو کریے سیدھا تے تکاتو دے چماں پاسے جڑے زاویے نے نا ہر ایک 45 ڈگری دا ہے. اے وے قائمہ کی ہے 45 ڈگری نال چھوٹا ہوئے تے انہوں آندے نے حادہ کی آندے نے تے جے 45 نال بڑا ہوئے تو انہوں آندے نے منفارجہ. اتنا اصطلاح مانے جو اس میں چوکلہ سے جڑا 45 ڈگری دا ہے وہ اس تو چھوٹا ہوئے تھے تو بڑا ہوئے تھے ایشا. بس ہوں واپس آؤ. چاہیے کہ فرض کیا جائے کہ زاویہ قائمہ کیسا زاویہ قائمہ کہ ہر ضلع اس زاویے سے 2 درجے ہو 2 جزے ہوں یعنی 2 نقطے مثال طور. اب ان کے سامنے زاویہ قائمہ ہے نا اس کے سامنے ان کو جو 2 خطوں کو جنہوں نے تکاتوں کے زاویہ قائمہ بنائے نا ان اگوں جڑا خط جوڑے گا تو کی بن جائے گی مثلث. پس بطر سے مراد ضلع جو قائم ہے زاویہ قائمہ کے سامنے اوتے جنہیں بند کر کے کی بنا دینی ہے بنا دینی ہے. نہ ہوگا وہ ضلع جو ہے نا وہ بطر جو ہے نا بطر وہ 3 اجزاء نہیں ہو سکتا. وہ دھیان کریں وہ ایتھے سارا ٹیلی وہ 3 اجزاء تین جزاں کو مرکب ہوئے نہیں ہو سکتا. یعنی 3 درجے ہوں پیچھے کہنا وہ زاویے ہے قائمہ وہ 2 درجے ہیں جی وہ مل کے جی تو یہ 3 درجوں کا نہیں ہو سکتا. یہ جو وتر ہے نا یہ کیونکہ شکل حماری کے ساتھ ثابت ہے کہ زاویہ قائمہ کا جو وتر ہوتا ہے وہ 3 درجوں کا نہیں ہوتا. وہ آوے گا جی کہ وہ ان دونوں دے برابر نہیں ہوندا چھوٹا ہوندا ہے. کی ہوندا ہے چھوٹا ہوندا ہے. دھیان کریں وہ 2 4 بندے نے 4 نہیں 2 تا ایک جوز ہے تے ایک جڑی جوز ہے وہ دونوں وچ مشترکہ ہے. انج مل کے وہ 2 خط جڑے نے نا قائمے والے وہ نے 3 درجے دے
یہ جڑا وطر ہے نا یہ 3 درجے کا نہیں ہو سکتا. شکل ہماری بتاتی ہے کہ انہوں نے چھوٹا ہونا دونوں کے مجموعے نالوں, اور یہ جو وطر ہے یہ پورے 2 درجے بھی نہیں ہو سکتا, پورے شکل عروسی کی دلیل کے ساتھ کی کہ زاویہ قائمہ کا جو وطر ہے وہ باقی عین کے ہر ضلع سے بڑا ہوتا ہے, ہر ضلع سے بڑا ہوتا ہے. تو وہ چونکہ 2 ہے لہذا یہ 2 سے بڑا ہے اور 3 سے چھوٹا ہے, 2 سے آج 2 تو بڑا 3 تو چھوٹا, نہ پورے 2 تے نہ پورے 3 وچ جز نکل آئی, وچ او ویکھو ہوگی جے جز جی جنہوں متجزی نے سی ایسا کر دیتا ایٹل اینی گل ہے ساری جی جی. تو بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان ہوگا یعنی 3 اور تو لہذا باطل ہو گیا اس جز کا جو متجزی نہیں ہے, ہوئی کا کوئی نہیں. جب جز متجزی ہو گئی تو پھر اتصال ثابت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو لازم آ گیا اتحاد حقیقت کا اضلاع کے اجزاء کے درمیان. ان کے درمیان حقیقت کیا ہے؟ متحد ہے, یعنی کلی تبھی خارج پائی گئی, کلی تبھی اس لیے کہ یہ متباینان جو ہوتے ہیں نا وہ اگر کٹھے کر بھی دیو نا تو ان میں اتصال نہیں ہوتا, صرف تماس ہوتا ہے. اے کیے کہ نہ وچ اتحاد ہو گئے, یہ متصل ہو گئے نا, یہ کیے متباینان جب 2 اکٹھے کریں تو ان میں تماس ہوتا ہے. جیسا کہ ابن سینا نے کہا ہے سمجھے گل بڑی کم دی وہ کو کھانے چ پئی جی ہونا کا ٹرو. اے حاضل جواب اے حاضر ثانی عزیز کا مطلب ہے یعنی یہ جواب جو میرے لیے ظاہر ہوا ہے نا یہ بڑا ہن سن کہا ہے. کہتے ہیں مصنف دلیل ثانی کے قائم کرنے پر ماہیت مطلقہ کے وجود کے اس بات پر یعنی کلی طبی کے وجود کے اس بات پر کتھے غلطیاں ثابت کرنی ہے نا. تو کہتے ہیں مصنف کہ میں کہتا ہوں اہل حکمت کے وہ اہل حکمت جو کہ قائل ہیں جز کے باطل ہونے کے, وہ جز جو متجزی وہ قائل ہیں کہ وہ جز جو متجزی نہ ہو اس کے کیا ہے ابطال کے وہ قائل ہے. نہ کہ میں کہتا ہوں اہل کلام کے طریقہ پر, وہ اہل کلام جو قائل ہے کس کے جز کے اس بات کے وہ جز جو وہ جو ہے نا جز جو آگے متجزی نہ ہو, یہ جز کیا ہے ثابت ہے. یہ جز ثابت کرنی ہے نا تو پھر ثابت کرنا ہے کہ ہر جسم نکے نکے ذریاں کو مرکب ہے. تے وہ فلسفی آندے نے بھی جز لا یا تجزا کوئی نہیں. وہ آندے نے بھی اگاں مکال دسیا سی الٹ ہو گیا سی کہ وہ آندے نے اگاں تقسیم ہو سکتی ہے, اگاں ہو سکتی ہے جی. خارجی ختم ہو گئی تو ذہنی شروع ہو گئی جی. اور بھئی وہ جز جو نہیں متجزی اور جواہر فردہ ہیں بھئی اہل علم کلام مسلمانوں کے نزدیک جو علم کلام والے ہیں. ہن سن پس دلیل اول اے جڑی پیچھے سی وہ تھی علی طور المنطق, وہ جو قائل یقول وہ کہتے ہیں اس کے اہل بے واجب ہے صدق ہر حقیقت کا کس پر اور وجود اس کا ان افراد کے بالتواتی یا بالتشکیک برابر سچا وجبات کاٹ بکری گل ہے. تو لہٰذا افراد خارج بجنے تو پھر کلی بھی تو خارج تو ہونی چاہیے جی. اور یہ دوسری دلیل ہے وہ تھی دلیل منطق کے طریقے پر پچھلی جڑی پڑھی جے اے دلیل ہندسی مدد حاصل کی اس میں مصنف نے شکل ہماری تے شکل عروسی. ہن سنو توجہ کرا جوے حاصل دلیل ثانی یہ ہے کہ ماہیت مطلقہ نال بریکٹ لائی ہوندے نے یعنی کلی طبی یہ موجود ہے. اگر یہ گل نہ منو تو پھر لازم آئے گا امرین کا ایک, یا جسم کا مرکب ہونا اجزاء غیر متناہیہ سے بالفعل
کہ ہر جسم جو ہے نا اجزاء جو بالفعل غیر متناہی ہے، یہ تو غلط ہے کہ کوئی بھی جسم لے لو اندر اجزاء کڈی جاؤ تو آخر ختم نہیں ہو جانے جی یا ثابت ہوگی جز جو متجزی نہیں ہے، ایسی جز کیا ہو جائے گی، لیکن تالی کیڑی او وگرنا لازم آئے گا، تالی اپنی دونوں شکوں کے ساتھ باطل ہے تو قانون پڑے تالی باطل ہوئے تھے، لہٰذا یہ آخنا کہ کلی طبی خارج وچ موجود نہیں، یہ بھی گل باطل ہو گئے تو ثابت ہو گیا ہے۔ یار شرح تہذیب ساری پڑھی پڑھو سارے ہر چ کرل کر لو گے جی، دھیان کر جی تے ہن اے تفصیل اس دی تفصیل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال بطلان شک اول کا وہ تو ظاہر ہے، کیڑا اس لیے کہ جسم متناہی المقدار مولی ویس، جسم ستون ایک جسم ہے جڑا متناہی المقدار ہے، اینا لمبا اینا موٹا، اے جڑا جسم ہے کیسے ہوگا مرکب اجزاء غیر متناہیہ بالفعل سے، بے اندے جڑے اجزاء نے وہ بالفعل ایک طرح بالقوہ بالفعل غیر متناہی انہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، غلط ہے۔ اب رہے گی دوسری صورت کیڑی کہ جز لا یتجزا جڑی کی ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی نا کہ جز ہے، جز لا یتجزا ثابت ہے، اور بطلان شک ثانی کا پس اشارہ کیا ہے اس کی طرف مصنف نے اپنے قول کے ساتھ دھیان کرے جب کہ اگر ہو جز وہ جز جو متجزی نہیں ہوتی، اگر یہ بات حق ہے کہ وہ جز جو آگے یہ بات حق ہے، اسی تانوں متجزی کر کے بخانی ہے، بس گل ہی نہیں ہے، اسا تانوں کر کے بخانی بس یہ نہیں گل ہے۔ تو پس چاہیے کہ یعنی فرض کیا جائے کہ زاویہ قائمہ ہر ضلع اس کی مثلث سے 2 درجے ہوں، زاویہ قائمہ ان دے جڑے دو جڑے خط نے نا جنہاں دے وچ قائمہ ہیں وہ کی ہون، وہ 2 جزے ہوں، یعنی 2 درجے 2 درجوں کا ہو، اور وتر ضلع کا، وتر یعنی ضلع جو قائم ہے کس کے، اگوں بند بھی تو کرنا ہے مثلث بنانی ہے، وہ وتر ہی ان دا نام وتر ہے، تو وہ جو وتر ہے نا وہ 3 اجزاء بھی نہیں ہو سکتا تے 2 بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ انہاں دے وچکار ہونا ہے، 3 نہیں ہو سکتا، ایک شکل دی وجہ تو 2 نہیں ہو سکتا، دوجی شکل دی وجہ تو بائی تے گل مکانی لیا کے جی کہ نہیں ہو سکتا، وہ کتنا 3 یعنی شکل حماری کی دلیل کے ساتھ جن دی ان قریب صورت ہوں دی اگے دس دیں ہم، اور نہ ہی وہ جو وتر ہے وہ کیا ہوگا 2 درجے ہوگا، شکل عروسی کی دلیل کے ساتھ جو ان قریب آ رہی ہے وہ ایک ایتھے بنیا زاویہ قائمہ، اگے جڑا خط ملایا ہے نا انہوں دا نام ہے وتر، آ جڑے 2 خط نے نا اے نے 2 درجے جی، تیسرا جڑا ہے نا وہ نہ 3 درجے بن سکتا ہے تو نہ 3 تو چھوٹا تے تو پھر جز ہوگی نا بچ یہ جز بھی ثابت کرنی ہے جی۔ ہن سنیا جی بلکہ ہوگا وہ درمیان 3 کے اور ہن سنیا جی کہتے ہیں، کہا ہے مصنف نے اپنی تعلیق میں جو ان کی علا مسلم و ثبوت پر ایک تعلیق لکھی، اس میں انہوں نے کہا ہے توضیحاً لے دلیل او سن لو، اے مصنف دے اپنی عبارت کیڑی کہ اگر ہو جز وہ جز جو موجود ہو تو فرض کیا جائے گا زاویہ قائمہ ہر ضلع اس کی مثلث سے کیا ہوں گے جزان درجتان، پس وتر یعنی ضلع جو قائم ہے زاویہ قائمہ کے سامنے نہ ہوگا وہ 3 یعنی 3 درجے شکل حماری کے قاعدے کے ساتھ۔ شکل حماری تقاضا کرتی ہے کہ ایک ضلع کی مقدار اقل ہوتی ہے ذیل عین کی مقدار سے، اور دلیل ثابت ہونے سے نہیں ہے، صرف اتنی گل ہے جی، اور نہ ہوگا وہ کیا 2 درجے نہ زاویہ قائمہ نہیں وتر،
گل سامنے والے خط دیے بھاجے جائے وہ وطر جڑا ہے جی نہ ہوگا وہ وطر باقاعدہ شکل عروسی وہ جو تقاضا کرتی ہے کہ زاویہ قائمہ کا جو وطر ہے نا وہ باقی ہر 2 ضلعوں میں سے ہر ایک سے بڑا ہونا چاہیے شکل عروسی آندی کہ مجموعے نالوں چھوٹا تے شکل ہماری آندی تے شکل عروسی آندی بھی کلے نالوں بڑا سنیں اطول ہر ایک سے جی بلکہ اب نہ 3 ہو سکتا ہے تو نہ بلکہ ہوگا وہ غریب کی ہاں بل یکون بینہما یعنی بین ثلاث تو یہ جز نکل آئی پھر کہا مصنف نے اسی مسلم و ثبوت کی تعلیق میں توضیح کرتے ہوئے اپنی دلیل ہندسی کے لیے سن کہ اگر ہو جز وہ جز جو نہیں متجزی کیا ہو وہ تو فرض کیا جائے گا زاویہ قائمہ ہر ضلع اس کے مثلث سے کتنا ہے اور بوجہ ہونے ایک درجہ کے مشترک ضلعین کے درمیان اصل گل ہے وہ جڑا 2 درجے نے نا انہاں وچوں ایک درجہ پورا تے ایک درجہ مشترک کے تاں یہ 3 بننے نے 2 جڑے 2 پہلے مثلث دے نا ضلع اصل کل 3 درجے بننے نے جی کہ ہوگا درجہ مشترکہ ذیلین کے درمیان تو مجموعہ ذیلین کا 3 درجے بنیں گے سنے جی 4 نہیں بنے گا 3 بننا ہے 4 بنے پھر تو 3 چھوٹا ہونے کو پھر تو رولا کو نہیں شکل روسی نال شکل ہماری نال جی 3 درجے کیونکہ ایک وکھرا ہے تو ایک دو مشترکہ ہی اور اس وقت کہتے ہیں ہم کہ وطر ضلع ثالث جڑا تیسرا خط کو بنانا ہے اور وہ خط جو واقع ہے زاویہ قائمہ کے سامنے اور ملانے والا ہے دوسرے 2 ضلعوں کو نہیں ہوگی مقدار اس کی کتنی بلکہ جیسے مقدار کس کی کیونکہ مجموعہ کتنا ہونا تھا 3 درجے سی ان دے برابر نہیں ہونی کیوں بے حکم اللہ جی وہ کہ سمجھ لیتا اس کو کھوتا بھی اے مطلب انہوں شکل ہماری تھا نہیں بیٹی سوکھی ہے کھوتا بھی سمجھ لیندے ہیں جی اچھا جی اس لیے کہ دعویٰ سنیں اس لیے کہ شکل ہماری کا یہ دعویٰ ہے کہ مثلث کے ضلعین کے مجموعے کی مقدار جون سے بھی 2 ضلع لیے جائیں یہ ہوتے ہیں اعظم اور اکثر تیسرے ضلع سے برابر ہے کہ وہ تیسرا وطر ہو یا اس کا پس یہاں حاصل ہو گیا وطر کے ساتھ وہ وطر جو تیسرا ضلع ہے کیا آگے تیسرا ضلع کیا حاصل ہوگی مثلث کہ اس کے 2 زاویوں میں سے ایک پس ہر ضلعین مثلث سے جو زاویہ قائمہ والی مثلث ہے واجب ہے یہ کہ ہو اعظم اور اکبر کس سے ضلع ثالث سے اس کے 2 ضلع وڈے ہوندے نالوں تاں قائمہ بندا ہے ویسے قائمہ نہیں بن سکدا اور وہ کون ہے وہ وطر ہے زاویہ قائمہ کا اور تحقیق فرض کر لیا گیا ہے کہ مجموعہ مقدار ضلعین کا کتنا ہے اے پہلے ماننا ہے جی باوجہ ہونے درجہ رابعہ کے ان میں مشترک 2 خطوں کے درمیان تے کل انہاں دے 3 درجے نے خطین ضلعین پس اگر ہو وطر بھی تو لازم آئے گی مساوات ضلعین کے درمیان اور ایک کیڑا ایک ضلع یہ تو غلط ہے جی اور یہ بدیع البطلان ہے پس ضروری ہے یہ کہ ہو مقدار وطر کی اقل کس سے اور نہیں ممکن یہ کہ ہو مقدار وطر کی 2 درجے اور 2 درجے بھی نہیں ہو سکتا شکل عروسی کی وجہ سے اس لیے کہ شکل عروسی دلالت کرتے ہو آنکھیں سے کہ دس رہے ہیں کہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ زاویہ قائمہ کے وطر کی مقدار زیادہ اور اکثر ہوتی ہے ہر ایک ضلع کی مقدار سے تو وہ تو 2 ہیں سنیں اور تحقیق فرض کیا گیا کہ بے شک ہر ایک 2 ضلعوں سے مقدار اس کی کتنی ہے تو پس اگر ہو وطر بھی اسی طرح یعنی مقدار اس کی تو لازم آئے گی مساوات وطر کے درمیان اور
اور یہ باطل ہے. پس واجب ہے اس وقت یہ کہ ہو وتر بڑا اور اکثر کس سے؟ تو پس نہیں جائز یہ کہ ہو وتر کتنا؟ اے دو تو نکلیا تے تیناں تک نہیں پہنچیا آج جز بھائی ثابت ہوئی جی. یہ گل ساری کٹنی ہے جی. بھائی جیڑا تین تے نہیں پہنچیا تو دو تو نکل گیا تو وچ جز آ گئی ہے نا جی. اور نہ ہی وہ دو ہے بلکہ واجب ہے یہ کہ ہو تین اور پس لازم آ گیا انقسام مثلث کی سطح میں اس لیے کہ پایا گیا کل کس سے اور وہ کون ہے؟ جز کا نصف ہے. پس باطل ہو گیا ہونا جز لا گیا تو جزا کا اصل جنس جز لا جزا ثابت کر دیتی ہے جی. اور ہن سنیں جی اور جب ثابت ہو گیا بطلان جز کا ہن گل تے لیونی سی کلی تے بھی خارج لیونی ہے. اور جب ثابت ہو گیا جز کا بطلان وہ جز جو متجزی نہیں ہے تو ثابت ہو گیا جوہر متصل ممتد قسمتاً. اور وہ کون ہے؟ وہ صورت جسمی ہے جیسا کہ یہ ثابت اپنے مقام میں. تو پس لازم آ گیا اجزاء کا اتحاد اجزاء متصلہ کا من حیث اور ثابت ہو گیا اتصال مثلث کی سطح کے کیوں بوجہ ہونے جز کے جو مشترک ہے کس کے درمیان؟ بسارے میں جو جز مشترک ہے کہ نہیں بسارے جز نے اور مثلث کی سطح کے اجزاء کے درمیان بھی مشترک ہے. اور اس بات کے ساتھ کہ جسم ہوتا ہے مرکب سطوح سے جیسا کہ سطح مرکب ہوتی ہے خطوط سے. وہ خط کے جو مرکب ہوتا ہے ایک اس کا خط کس سے؟ نقطوں سے. خط بنتا ہے نقطوں سے اور سطح بنتی ہے خطوط سے اور جسم بنتا ہے سطوح سے. بھئی جیڑے پاس جسم تو باہر نکلو کو سطح ہوندی ہے نا اندروں جیڑے پاس بھی باہر نکلنا گا کی ہوندی ہے سطح ہوندی ہے جی. تو سنیں ہی دھیان کریں لہٰذا بھئی جسم جو مرکب ہے بے خط نکات سے ثابت ہو گیا ہونا جسم کا متصل کہ ہر جسم متصل واحد فی حد ذات ہے. پس اجسام سارے کے سارے شریک ہیں کس میں؟ اے شابہ سیت یا کلی طبیعو وہ جو کہ پائی گئی ہے کس میں؟ وہ افراد جو جوہر ہے. پس ثابت ہو گیا جوہر کا بے سارے مشریک نے. پس لازم آ گیا اتحاد یعنی کس میں؟ حقیقت کے وہ حقیقت کون ہے؟ کلی طبی کے وجود کے صدق میں کس میں؟ خارج میں. یہ ہے معنی مصنف کے قول کا. پس لازم آ گیا اتحاد حقیقت کا حقیقتاً یعنی لازم آ گیا اتحاد ہر جوہر کے ہر اجزاء سارے اجزاء کا جیسے پانی ہے اور اتحاد اس کے سارے افراد کا کس میں؟ جو ان کے ضمن میں ہے خارج میں لازم آ گیا. اور نہیں ہے مراد ماتن کے قول حقیقتاً سے حقیقت جو مجاز کے مقابل ہے یہ نہیں ہے. اس حقیقت سے مراد کلی طبی بلکہ مراد سے ماہیت مشترکہ ہے. گل مک گئی. اگلی گل لأن المتباینین یہ بیان ہے دلیل الاتحاد کا. وچ کٹی پٹیا پہاڑ دے نکلا چوبا تو بھی مویا کہ بھئی جڑا تیسرا ضلع ہے نا وہ بھی نہ تین نے تے نہ جوز نکل آئی جی بائی نکال ہے ساری جی. اچھا جی قولہ لأن المتباینین الآخری یہ بیان ہے اتحاد کی دلیل کا. شو اتحاد بھئی اے اجزاء نے نا انہاں وچ کیے باجیا اتحاد ہے. اس اتے دلیل دینی ہے کہ جڑے جسم کے اندر نکے نکے ذرے کٹھے نے نا انہاں وچ کیے اتحاد ہے. اس تے دلیل کیڑی دلیل؟ بائیں طور کے جو حقیقتاً کیا ہیں نہیں جیسا کہ عناصر اربع میں سے دو کٹھے کر دیو تو وہ نہیں متصل ہوتے کس میں؟ یعنی نہیں ہوتے وہ مشترک کس میں؟ اور نہیں ہوتے ان کے اوپر کوئی حقیقت جس میں شریک ہو کر آپس میں متصل ہو جائے. اس تو اتے اور جن سے کونی جس میں شریک ہو کے متصل ہو جان جی. جیسا کہ مثال دیں دینی جیسا کہ انسان
اور فرض کا اتصال ہے کس میں؟ چونکہ اتنے حیوان ہے جی. سنیں یا زید اور عمر کا اتصال ہے کس میں؟ محض اتصال ان کے درمیان ہے وصف عام میں. کیڑا؟ اب پانی تے مٹی آگ تے ہوا جڑے چار جے اور وہ ہونا ان کا عنصر کن کے لیے؟ موالید ثلاثہ. ایک فلسفے دی گلاں چل رہی ہیں جی. اربع عناصر کون؟ اینا اگوں تیناں چیزاں نو پیدا کیتا ہی، حیوان نو، نباتات نو تے معدن نو جی. انہاں دا نام موالید ثلاثہ. کی؟ اور تین صاحبزادے کیڑے؟ سنے اے بھئی اینا چواں کولوں اے جمے صرف ایندے وچ انہاں وچ اتصال ہے. محض اتصال ان دو کے درمیان کن میں؟ یہ عناصر کے درمیان وصف عام میں. کیڑی وصف عام؟ کہ یہ چار جو عنصر ہیں نا یہ ہونا ان دو کا عنصر کس کے لیے؟ صرف وجہ اشتراک کی اور کوئی نہیں ہے گی جی جی. بل یکونو بلکہ ہوتا ہے متباینین کے درمیان عناصر سے یا ان کے کیا ہوتا ہے؟ باوجود غلبہ دو میں سے ایک کا دوسرے پر یا ایک دوسرا دوسرے میں ہلاک ہو گیا لیکن ہندہ تماس یہ متصل نہیں ہندے ہو جیسا کہ تماس کس کے درمیان اور ہوگی سطح ایسی سطح جو واقع ہیں اس میں کون تو وہ منفصل بالفعل ہوں گے. تو پس جیسا کہ نئی اتصال ان کے درمیان عقلاً اسی طرح نئی اتصال ان کے درمیان اور یہ مذکور کیڑی کہ جز کا بطلان اور ثبوت اتصال اور لزوم اتحاد ضروری ہے. حکم کرتا ہے اس کے ساتھ کون؟ بھئی سارا کو پوچھو بھی جیڑی شے بھی ہے اندے اجزاء وچ اتصال ہے کہ کوئی نہیں ہے گا؟ اے صفحے تے جڑے جز نے اتصال ہے کہ کوئی نہیں کہ صرف انج کر کے دو کٹھے کیتے ہیں جی. سنیں جی تصریح کی اس کے ساتھ ابن سینا نے قریب کرنے کے لیے مقلدین کے اذہان کو مقلدین اس فلسفے میں چو کیونکہ نقل کرنے ابن سینا دا حوالہ کیوں دیتا ہے ابن جڑا نا جڑا نا بھی کدے بھی اگلے جڑا نا بھی تاک بٹھانی ہوتی نا کہ بھی مقلدین کے اذہان کی کو قریب کرنے کے لیے کیونکہ نقل رجل مسلم سے یہ نقل ممد ہوتی ہے ان کے اذہان کے لیے اور ان کو سمجھنے کی مدد دیتی ہے. گل ہے جی اگوں آگے ففہم و گل ان ھذا سانحہ یعنی سمجھ تو اے قاری اور اے مخاطب کیڑی گل سمجھ کہ وہ جو ظاہر ہوا ہے مصنف کے لیے کس سے کس کو ثابت کرنے کے لیے کس طریقے پر یہ دلیل قوی ہے ثابت ہو گئے سے ابطال کس کا یا ایک فہم تک کی مطلب کیڑی شے سمجھ یا اے سمجھ یا یہ کہ یہ دلیل عزیز الوجود ہے قلیل الوجود ہے دو یا یہ کہ اس دلیل کا جو صاحب ہے محب اللہ بہاری یہ غالب ہے اپنے اقران پر کس چیز میں بس موگی گل آندھے نے یہ تسی لمبی گل لیکن آندھے نے کہ چھوٹی گل بھی ماہیت کلی تبھی موجود ہے کلی تبھی اس تک نوی گل اقوا دلائل ماہیت مطلقہ کے یعنی کلی تبھی کے وجود پر کتھے وہ جو کہا ہے شیخ علوم فلسفہ والمنطق نے شیخ مارتوکی نے اپنی امالی علی المسلم میں انہیں آکھا ہے کہ کلی طبی یعنی اگر یہ خارج میں موجود نہ ہو کون تو پھر نہیں صحیح تقسیم کلی کی بھی کلی دو قسم ہے کلی ذاتی تے کلی عرضی تے ذاتی پھر تے دی جنس فصل تے نو تے عرضی دو قسم خاصہ طرز عام یہ تقسیم ہے کہ نہیں اگر کلی طبی خارج وچ نہ آوے تے کلی دی تقسیم نہیں ہو سکتی کیونکہ کلی طبی جب نہیں ہے موجود کتھے تو پس ذاتی بھی نہ ہوگی موجود کتھے تو پس کیسے سچی آئے گی وہ ذاتی اپنے افراد موجودہ فی الخارج پر جب تو خارج وچ ہے ہی نہیں تو سچی کی میں آوے گی جی
اور اسی طرح نہیں صحیح تقسیم معرف کی کدھر حد اور رسم کی طرف یہ بھی تقسیم ٹھیک نہ ہوگی کیونکہ حد تام ہو یا ناقص ہو وہ تعریف ہے کس کے ساتھ تو جب ذاتی خارج میں کو نہیں ہے تو ذاتیات سے تعریف کیسے ہو سکتی ہے جی تو لہذا کلی تبھی میں کہتا ہوں حکمت کے طریقے پر امتحان کرنا جب اس لیے کہ اگر ہو جز حق تو پس چاہیے کہ وہ فرض کیا جائے قائمہ ہر ضلع سے 2 جزیں پس بتر نہ ہوگا 3 جزیں شکل ہماری کی وجہ سے اور بتر نہ ہوگا 2 جزیں شکل عروس کے اس وجہ سے بلکہ ان دونوں کے درمیان پس باطل ہوگی جز ثابت ہوگا اتصال لازم آ گیا اتحاد حقیقت کا حقیقتاً بے حقیقتاً اجزاء میں اتصال ہے جی یہ کیوں وجہ کی ہے اس لیے کہ متباینین نہیں متصل ہوتے بلکہ یا متماس ہوتے ہیں ایک گل جیسا کہ کہا ابن سینا نے پس سمجھ توں بے شک یہ تقریر بڑی عزیز ہے کو کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں پھیرا دھیان دے یار پڑھانا کر مہربانی یار ہاں جی شاباش جی میں کہتا ہوں حکمت کے طریقہ پر اس لیے کہ اگر ہو جز حق پس چاہیے کہ شکل بنا کے دیں ہاں کہ کچھ گزارا ہے اچھا چلو جی پس چاہیے کہ فرض کیا جائے جڑے نا اے وچ زاویہ کیمہ جس دا تقاتو ہوئے اے ہوتے جڑے خط ملانا وہ پتہ رہے جی جی وہ انہاں دوواں دے مجموعے کولو چھوٹا ہے تے کلے کلے کولو بڑا ہے جی انہاں دا مجموعہ 3 ہے تو 3 کولو چھوٹا ہے کلا کلا 2 ہے تے 2 کولو بڑا ہے تے 3 کولو چھوٹا ہے تے 2 کولو بڑا ہے تے جو ثابت ہو گئے تو ان نال اتصال ثابت ہویا جی اگے ہوں اتنے یہی رولا نے بھی یہ تو آدھے نے سارے لوگ جڑے مسلمان نے آدھے یار جی تھی چیزاں ثابت کرتے ہو بھی کھانے تو پہندیاں کوئی ایویں ایک دھکا دینا ہے تو ایک چسکا ہے کہ بھی بلے بلے شاید ثابت ہو گئی ہے تو کوئی خارج وچ کوئی چیز کوئی سمجھا ہے تو کوئی نہیں ایویں نیرے ڈانگا ہی تو ہیں جی جی ہاں جی شاباش جی پس چاہیے کہ فرض کیا جائے قائمہ کہ ہر ضلع پہلے وہ کلیے قاعدے مفروضہ بنائے پھر انہوں نے بنیاداں رکھیاں پھر سارا تو کلہم سارا جڑا نا جی ہنیرے چ ڈانگا جی پس چاہیے کہ فرض کیا شاباش شاباش جائے شاباش کہ ہر ضلع اس میں سے 2 جزیں پس بتر نہیں ہوگا 3 شکل ہماری کی وجہ سے اور نہ ہی 2 شکل عروسی کی وجہ سے بلکہ ان دونوں کے درمیان پس باطل ہوگی جز پس ثابت ہوگی اتصال پس لازم آگے اتحاد حقیقتاً اتحاد کس میں اجزاء متصلہ من حیث الحقیقت نوعیہ یہ مطلبی حقیقتاً لازم آگے اتحاد از روئے حقیقت کے جی اس لیے کہ متباینین نہیں متصل ہوتے بلکہ متباس ہوتے ہیں جیسا کہ کہا ابن سینا نے پس سمجھ توں بے شک یہ تقریر عزیز ہے المعرف المعرف ما منع الوالج من الخروج والخارج من البروج فیجب الطرد والعکس اچھا جی ہور مسئلہ مبادی بیان ہو رہے نہیں معرف کی اندے کول ہوندی ہے ڈانگ جیڑے معرف دے افراد نے گیڈوں باہر نکلن تے نک تے ماردا ہے تے جیڑا باہروں اندر آوے تاں بھی نک تے ماردا ہے اے گل ہے ساری معرف وہ ہوتا ہے جو منع کرے داخل کو نکلنے سے اور جو منع کرے خارج کو داخل ہونے سے معرف دے کام ہے اندے کول ڈانگ ہے جی اندے کول معرف کو لہذا واجب ہے معرف کے لیے مترد اور منعکس ہونا یعنی جامع تے مانع ہونا کیا کہ جی معرف وہ ہوتا ہے جو منع کرے داخل کو خروج سے اور منع کرے خارج کو دخول سے پس واجب ہے معرف کے لیے طرد اور عکس طرد اور ہونا سنیں جی جی ادھر دیکھ مبدا رابع فی بیان معرف وانواعی اگوں ہوندا پئی معرف
وہ ہوتا ہے جو منع کرے والج کو، یعنی معرف کے افراد میں جو داخل ہے، معرف کے افراد میں جو اس کو منع کرے نکلنے سے، اور معرف منع کرتا ہے معرف کے افراد سے جو خارج ہے، اس کو منع کرتا ہے کس سے؟ یعنی تو لہٰذا واجب ہے معرف میں طرد کیا ہے کہ معرف کا ہونا مانے کس سے، اور واجب ہے معرف میں عکس کیا ہے، یعنی معرف کے غیر نو نسائے اور ویا کے سو، اور معرف کے افراد پر سچا ہے۔ سنیں جی، معرف وہ ہوتا ہے جو فائدہ دیتا ہے شے کی تصویر کا بے وجہ ما، اور اس کی شرط سے یہ ہے کہ معرف جو ہے وہ مانے ہو کس سے، جڑا ہوندا فرد نہیں وہ بچ نہ بڑھے تعریف میں، اور جامع ہو کس کے لیے، یہ ہے متقدمین کے نزدیک کہ انہوں نے شرط لائی ہے معرف واسطے، تعریف واسطے جامع معنی ہونا ضروری ہے، جامع معنی ہونا وہ متقدمین جنہوں نے شرط لگائی ہے معرف اور معرف کے درمیان تو مساوات کا یہی قانون ہے نا جی، کہ ایک مساوی دوسرے مساوی کے افراد پر سچا آتا ہے، وہ غیر پر سچا نہیں آتا جی۔ بہرحال متاخرون نے جائز رکھی ہے تعریف کس کے ساتھ، منطق دی کتاب کی نہیں واری پڑھی جے، پس نہیں واجب متاخرین کے نزدیک کیڑی شے بھی جامع معنی ہونا ضروری نہیں، بس معرف دی وضاحت ہوگی بس کافی ہے جی۔ اگے جی، معرف وہ ہوتا ہے جو منع کرتا ہے والج کو خروج سے، اور منع کرتا ہے خارج کو ولوج سے۔ بابے دی کیسی عبارت ہے جی، پس واجب ہے طرد اور عکس شبہ۔ معرف وہ ہوتا ہے جو منع کرتا ہے والج کو خروج سے اور خارج کو ولوج سے، پس واجب ہے طرد اور عکس۔ وجمیع الارادات علی التعریف دعاوی ویکفی فی جوابها المنع۔ بس وہ تو گو ہے نا بھی معرف حقیقی ہوں تے رسمی دو قسمہ۔ اچھا جی، تعریف پر جتنے بھی اعتراض وارد ہوتے ہیں وہ سارے دعوے ہوتے ہیں، اور ان کے جواب میں منع کافی ہے۔ کیا کہ جی، تعریف پر جتنے بھی سوال وارد ہوتے ہیں وہ سارے دعوے ہوتے ہیں اور ان کے جواب میں منع کافی ہے۔ پھر ایک باری، تعریف پر جو سوال وارد ہوتے ہیں وہ سارے دعوے ہوتے ہیں، ان کے جواب میں منع کافی ہے۔ دھیان کر رہے جب وہ مسئلہ ادھر ویکھ، ارادات جو وارد ہوتے ہیں وہ تعریف ہوتے معنی نہیں، جامع نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں ہوں، ان کا کوئی سوال۔ ارادات جو وارد ہوتے ہیں نا تعریف پر، محض وہ ہوتے ہیں دعاوی کی وجہ سے، دعووں کی وجہ سے۔ وہ دعوے جو کیا ہوتے ہیں، ضمنیہ ہوتے ہیں۔ صرف تعریف میں نہ ایسو تعریف ہوتے کوئی سوال نہیں، کیونکہ تعریف تصور ہے، تصور تو کوئی سوال نہیں ہوتا، سوال ہمیشہ دعوے ہی ہوتا ہے۔ زید کی سوال ہے، زید بہت اچھا ہے، میں نہیں منتا کہ اچھا ہے، دعویٰ بننا ہے تو پھر اگلی گل بننی ہے۔ مثلا میں کیا اویس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا اویس میں انہوں ویکھ رہا تو کسی آکھا نہیں استاد جی تھلے کتاب ویکھ رہا تو انہوں کو نہیں ویکھ رہا، ہوں سوال ہویا نا جی۔ دھیان کرے جی، یہ اس تعریف پر جو ارادات ہیں وہ دعووں کی وجہ سے ہیں جو ضمن میں ہوتے ہیں، وہ دس دینی کیڑی نہیں۔ اور جمیع ارادات جو وارد ہوتے ہیں کس پر، چونکہ دعوے ہوتے ہیں اور دعووں کے جواب میں منع۔ ان دھیان کر وکوگو جان اس بات کو کہ منوع ثلاثہ منع نقض معارضہ، پڑھا نہیں کیا اس دی بات سے
کہ کوئی نہیں پڑھا؟ کون؟ منع محض وارد ہوتے ہیں کلام پر، ایسی کلام جس میں حکم ہے تو حکم تا ہوتا ہے جو قضیہ بنے گا، تصدیق بنے گی۔ بہرحال تعریف وہ تعریف کے غرض اس سے معرف کی تفسیر اور اس کا بیان ہے، نہیں وارد اس پر کوئی شے منوع ثلاثہ سے۔ ایک کلیہ تو دسیا نے تعریف تے اعتراض نہیں ہوندا، دعوے تے سوال ہوندا جی ہاں ہو گئے اس میں احکام اور دعاوی ضمنیاں، مثلا یہ جو میں نے تعریف کی ہے یہ حد ہے، ایک ہی ایک دعویٰ ہے، یہ تعریف رسمی ہے، دعویٰ ہے، یہ تعریف جامع ہے، دعویٰ یہ تعریف نہ یہ تعریف دخول غیر سے مانع ہے، یہ تعریف دخول اپنے افراد کو، جامع ہے، یہ سارے دعوے نے کہ نہیں ضمن چ سارے ضمن چ دعوے نے جی۔ تو پس وارد ہوگا تعریف پر منوع ثلاثہ کا ایک باعتبار، ان دعاوی اور احکام ضمنیہ ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا جمیع ارادات تعریف پر وہ کیا ہوتے ہیں، یعنی مشتمل ہوتے ہیں کن پر؟ دعاوی اور احکام ضمنیہ پر۔ پس نہیں وارد ہوتا اشکال بائیں طور کے تعریف تصویر بحت لا حکم فی، اس اعتبار سے کوئی سوال وارد نہیں ہے کیونکہ مفرد ہے۔ پس کیسے وارد ہوں گے اس پر منوعات ثلاثہ، وہ تو حکم پر ہوتے ہیں۔ ہن دھیان کر ویکھ یہ ہن گل ایک قانون ہو گیا، ارادات ثلاثہ منع کیا ہوتا ہے، نقض کیا ہوتا ہے، معارضہ کیا ہوتا ہے۔ منع دلیل طلب کرنی مدعی سے اس کے دعوے پر، جڑا تو دعویٰ کیتا ہے اس تے دلیل دے، اندا کی نا ہے نقض کی ہے۔ نقض دو قسم ہے، نقض اجمالی تے نقض نقض اجمالی یہ ہے کہ مدعی کے منع کرنا مدعی کے دعویٰ کو، مدعی کے دعویٰ کو منع کرنا، اجمالن اجمال دی تصویر بائیں طور کے تیرا دعویٰ باطل ہے لقضاء اس وجہ سے اور اس وجہ سے، اور نقض تفصیلی وہ یہ کہ کہے مورد یعنی معترض کہ تیرا دعویٰ باطل ہے بجمی۔ ہاں معارضہ کیا ہوتا ہے، قائم کرنا دلیل کو اس کے خلاف پر کے قائم کی اس پر دلیل مدعی نے جس دلیل دیتی ہے اس کے خلاف سارا کیا سے پڑھے پر سوچے پڑھی باس دو کتابیں خدا دے بندے کی بن گیا جی اس کے خلاف پر۔ اور یہ ارادات ثلاثہ اصطلاح کن کی علم مناظرہ کی، نال جوڑو دویا لفظ بھی علم مناظرہ والخلاف، خلاف اس علم دا نا دو نے، علم المناظرات علم وہ خلاف ہی ہویا نا، اور نہیں ہے یہ تینوں کس سے؟ منطق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ علماء مناظرہ اور جدل پکڑتے ہیں ان کو اپنے مناظرات اور معادلات علمیہ، ہاں اور مدد پکڑتے ہیں ان کے ساتھ اپنے خصوموں کے مقابلے میں۔ پھر فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے کافی ہے ان ارادات کے جواب میں، یعنی ان ارادات کے جواب میں کیا کافی ہے؟ منع کیا مطلب ہے؟ یعنی کافی ہے ہر ایک کے جواب میں ان ارادات سے کہ جب وارد کیے جائیں کس پر؟ او ایک لاکھ معرف ایک لاکھ تعریف کرنے والا کہ تیرا اراد ممنوع خطان ہے، اے جو کوئی تو کہتا ہے غلط ہے میں اس نو نہ منے نہ مینو ثابت کر کے دے دو مینو اے مطلب یہ نہیں گل کافی ہے جی۔ چلو پھر لکھیا اور جمیع ارادات تعریف پر دعاوی ہیں اور کافی ہے ارادات کے جواب میں منع، اور جمیع ارادات تعریف پر دعوی ہیں اور کافی ہے ان کے جواب میں منع۔